جی آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری پولیٹیکل افیئر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے دہرایا اپنا عزم جو ہماری جماعت کا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے جو اس کا ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈائمینشن ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم کام کریں گے. جیسے کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا پہ یہ زور دیتے ہیں کہ نہ صرف وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کرے. تو یہ جو جموں کشمیر میں خون خرابہ جو خون کی ہولی روز بروز چلتی رہتی ہے اس کو بند کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق 2019 5 اگست سے ختم کیے گئے ہیں ان کو ریسٹور کرنا 370 اور 35A کے لیے جو ہمارا ایک ملا جلا ایجنڈا ہے کچھ جماعتوں کے ساتھ کہ اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ ایک تو ہم تو خود جدوجہد کریں گے مگر ہم اپیل کرتے ہیں دوسری جماعتوں سے بھی کہ وہ اس میں سپورٹ کریں, اس میں ہم لوگ اکٹھا ہو جائیں. کیونکہ اگر ہم اس کے لیے اکٹھا نہیں ہوتے ہیں تو نہ تو ہمارا وجود رہے گا نہ ہماری شناخت رہے گی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس چیز کے لیے لڑتے ہیں پھر. تو اگر وہ چاہیں گے ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں مگر جہاں ہمیں بھی ان کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی ہم چاہیں گے وہ اس مدعے پہ ہمیں سپورٹ کریں. اور اس کے علاوہ جو یہاں کلنگز ہوئی جس میں جو یہاں کے لوگ چاہے مسلمان ہو چاہے سیکورٹی فورسز کا آدمی ہو چاہے پولیس کا ہو خاص کر جو ہمارے کشمیری پنڈت بھائی جو ہم نے ایک ماحول بنایا تھا 2002 کے بعد ان کو واپس لانے کا ان کو یہاں بسانے کا اس میں کافی بڑی رکاوٹ آ گئی ہے. جو پچھلے 1 سال سے یہاں ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی کشمیری پنڈتس کی اور مرکزی سرکار پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے. حالانکہ وہ ان کا استعمال کرتی ہے ہر الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے مگر ان کو بسانے میں ان کو تحفظ دینے میں پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے. اس کے لیے ہماری پارٹی وعدہ بند ہے کہ جو کشمیری پنڈت ہے ان کو جہاں بھی ہیں ان کو جموں کشمیر میں خاص کر کشمیر وادی میں باعزت طریقے سے واپس لانا ہے. اور یہ جو 25 لاکھ ووٹرز وہ بھی ڈسکس ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ باہر سے 25 لاکھ ووٹر آئیں گے. یہ جو ہم پہلے سے کہتے تھے کہ بی جے پی جموں کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتی ہے وہ یہاں کا جو ریشیو ہے میجورٹی اور مائنورٹی کا اس کو چینج کرنا چاہتی ہے. اس کے بارے میں ہم وارن کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کو. اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تو فلسطین نہیں ہے اور نہ آپ اسرائیل ہو. یہ ایک ملک ہے ایک ڈیموکریٹک سیکولر ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملایا ہے. ہم نے خدا نہ خواستہ کسی ایسے ملک کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے جو ہمیں جن شرطوں کو ہم نے ہاتھ ملایا تھا کہ وہ ان شرطوں کو مسخ کر کے وہ ہمیں اپنے ساتھ گھسیٹے. یہ میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے نتائج جو ہیں بہت خراب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سرکار بار بار بات کرتی ہے کرپشن فری مگر سب سے زیادہ کرپشن اگر کہیں ہے تو وہ اس سرکار میں ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے جو 3 ریکروٹمنٹس ابھی تک ہوئی 3 ہی ہوئی زیادہ تو کچھ ہوا نہیں جس میں سب انسپیکٹر کی ریکروٹمنٹ FAA کی ریکروٹمنٹ اور جونیئر انجینئر جل شکتی تینوں ان کو کلعدم کرنی پڑی کیونکہ تینوں میں بہت بڑے پیمانے پہ یہاں کی کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ انوالو تھے ایٹ دا ٹاپ اور باقی لوگ انوالو تھے اور اس کی سزا یہاں کے نوجوان بھگت رہے ہیں جنہوں نے سالوں سال محنت کر کے اس ریکروٹمنٹ میں حصہ لیا تھا ایگزام دیے تھے انٹرویوز دیے تھے ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو آخر میں ہماری یہ گزارش ہے کہ جو اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں کہ آپ کو اتنے بڑے ملک کے آپ پرائم منسٹر ہیں اول تو جو آپ یہاں جو آپ نے ایک ٹانڈو شروع کر کے رکھا ہے یہاں چاہے وہ پریس کے لوگ ہوں چاہے عام نوجوان ہوں ان کو نہ صرف اریسٹ کرتے ہیں بلکہ یہاں کے جیلوں میں نہیں باہر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ جو ہیں ان کو وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. کم سے کم انسانیت کے ناطے ان کو واپس لیا جائے. ابھی میرے پاس فون آ گیا چترا گاؤں وچی میں ایک بچی ہے بسما اس کا کوئی کزن دور دراز رشتہ دار ہے ملٹر اس کے باپ کو بند کر دیا ہے تھانے میں اس کے بھائی کو بند کر دیا ہے یہاں تک کہ اس کی بہن کو جیل میں بند کر دیا پچھلے 2 دنوں سے. تو یہ تو نہیں چلنا چاہیے. آخرکار اتنے بڑے ملک کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں تو اگر اس قسم کی زیادتیاں ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں جو آپ دوریاں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑھیں گی. اور میری یہی گزارش ہے کہ آپ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے جو واجپئی جی کی پالیسی تھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی پالیسی تھی مفتی صاحب کے ساتھ مل کے جو انہوں نے جموں کشمیر میں ایک نیا
आगाज किया था डायलॉग का, पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के लोगों के साथ भी रास्ते खुले थे। आप वाघा बॉर्डर से कारोबार करते हो, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी करते हो, मगर जो हमारा रास्ता था, चाहे मुजफ्फराबाद था या रावलाकोट था, जहाँ से थोड़ा बहुत कारोबार होता था और हमारे हजारों नौजवान उसमें थोड़ी कमाई करते थे, वो आपने बंद कर दिया। तो ये कैसे चलेगा? ये सिलसिला इस तरह नहीं चलेगा। कब तक आप आयरन फिस्ट से जम्मू कश्मीर को रूल करोगे? आर्मी के जरिए, मिलिट्री के जरिए कब तक ये रूल चलेगा? इसको तो आपने चेंज करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इसका खमियाजा जो है आने वाले जो है वक्त में पूरे लोगों को भुगतना पड़ेगा, पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू। चले करें स्टार्ट? जी। आज जैसे कि आप जानते हैं, हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें हमने दोहराया अपना अज़म जो हमारी जमात का है कि मसले कश्मीर के हल के हवाले से जो इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन है उसको हल करने के लिए हम काम करेंगे। जैसे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये जोर देते हैं कि न सिर्फ वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करे बल्कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करे। तो ये जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा, ये जो खून की होली रोज बरोज चलती रहती है, इसको बंद किया जाए। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक 2019 5 अगस्त से ख़त्म किए गए हैं, उनको रिस्टोर करना 370 और 35A के लिए जो हमारा एक मिला जुला एजेंडा है कुछ जमातों के साथ, कि उसको रिस्टोर करने के लिए हमारी ये गुजारिश है कि एक तो हम तो खुद जदोजहद करेंगे, मगर हम अपील करते हैं दूसरी जमातों से भी कि वो इसमें सपोर्ट करें, इसमें हम लोग इकट्ठा हो जाएं। क्योंकि अगर हम इसके लिए इकट्ठा नहीं होते हैं तो न तो हमारा वजूद रहेगा, न हमारी शिनाख्त रहेगी, और हम एक दूसरे के साथ किस चीज के लिए लड़ते हैं फिर? तो अगर वो चाहेंगे हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर जहां हमें भी उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी हम चाहेंगे वो इस मुद्दे पे हमें सपोर्ट करें। और इसके अलावा जो यहाँ किलिंग्स हुई, जिसमें जो यहाँ के लोग, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी हो, चाहे पुलिस का हो, खासकर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई, जो हमने एक माहौल बनाया था 2002 के बाद इनको वापस लाने का, इनको यहाँ बसाने का, उसमें काफी बड़ी रुकावट आ गई है। जो पिछले 1 साल से यहाँ टारगेटेड किलिंग्स हो रही कश्मीरी पंडित्स की, और मरकजी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। हालांकि वो इनका इस्तेमाल करती है हर इलेक्शन में वोट लेने के लिए, मगर इनको बसाने में, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इसके लिए हमारी पार्टी वादाबंद है कि जो कश्मीरी पंडित है उनको जहां भी हैं उनको जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में बाइज्जत तरीके से वापस लाना है। और ये जो 25 लाख वोटर्स, वो भी डिस्कस हुआ कि ये क्या मामला है कि बाहर से 25 लाख वोटर आएंगे। ये जो हम पहले से कहते थे कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करना चाहती है, वो यहाँ का जो रेशियो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, उसको चेंज करना चाहती है। इसके बारे में हम वार्न करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये तो फलस्तीन नहीं है और ना आप इजराइल हो। ये एक मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर मुल्क है जिसमें हम रहते हैं, जिसके साथ हमने हाथ मिलाया है। हमने खुदा ना खास्ता किसी ऐसे मुल्क के साथ हाथ नहीं मिलाया है कि जो हमें जिन शर्तों को हमने हाथ मिलाया था कि वो उन शर्तों को मसक करके वो हमें अपने साथ घसीटे। ये मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। इसके नताइज जो हैं बहुत खराब हो सकते हैं। इसके अलावा ये सरकार बार बार बात करती है करप्शन फ्री, मगर सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं है तो वो इस सरकार में है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है जो 3 रिक्रूटमेंट्स अभी तक हुई, 3 ही हुई, ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं, जिसमें सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट, FAA की रिक्रूटमेंट और जूनियर इंजीनियरिंग जल शक्ति, तीनों इनको कलादम करनी पड़ी, क्योंकि तीनों में बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ की कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप इन्वॉल्व थे एट द टॉप, और बाकी लोग इन्वॉल्व थे, और उसकी सजा यहाँ के नौजवान भुगत रहे हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत करके इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा लिया था, एग्जाम दिए थे, इंटरव्यूज दिए थे, उनको नुकसान हो रहा है। तो आखिर में हमारी ये गुजारिश है कि जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि आपको इतने बड़े मुल्क के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अव्वल तो जो आप यहाँ जो आपने एक तांडव शुरू करके रखा है, यहाँ चाहे वो प्रेस के लोग हों, चाहे आम नौजवान हो, उनको न सिर्फ अरेस्ट करते हैं बल्कि यहाँ के जेलों में नहीं, बाहर के जेलों में बंद कर देते हैं।
اور جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ جو ہیں ان کو وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. کم سے کم انسانیت کے ناطے ان کو واپس لیا جائے. ابھی میرے پاس فون آ گیا چترا گاؤں وچی میں ایک بچی ہے بسما, اس کا کوئی کزن دور دراز رشتہ دار ہے ملٹنٹ, اس کے باپ کو بند کر دیا ہے تھانے میں, اس کے بھائی کو بند کر دیا ہے, یہاں تک کہ اس کی بہن کو جیل میں بند کر دیا پچھلے 2 دنوں سے. تو یہ تو نہیں چلنا چاہیے. آخرکار اتنے بڑے ملک کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں, تو اگر اس قسم کی زیادتیاں ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر میں جو آپ دوریاں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بڑھیں گی. اور میری یہی گزارش ہے کہ آپ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے, جو واجپئی جی کی پالیسی تھی, ڈاکٹر منموہن سنگھ کی پالیسی تھی, مفتی صاحب کے ساتھ مل کے جو انہوں نے جموں کشمیر میں ایک نیا آغاز کیا تھا ڈائیلاگ کا, پاکستان کے ساتھ بھی, یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی راستے کھلے تھے. آپ واگا بارڈر سے کاروبار کرتے ہو, سپورٹس ڈپلومیسی کرتے ہو, مگر جو ہمارا راستہ تھا, چاہے مظفر آباد تھا یا راولا کوٹ تھا, جہاں سے تھوڑا بہت کاروبار ہوتا تھا اور ہمارے ہزاروں نوجوان اس میں تھوڑی کمائی کرتے تھے, وہ آپ نے بند کر دیا. تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ سلسلہ اس طرح نہیں چلے گا. کب تک آپ آئرن فسٹ سے جموں کشمیر کو رول کرو گے؟ آرمی کے ذریعے, ملٹری کے ذریعے کب تک یہ رول چلے گا؟ اس کو تو آپ نے چینج کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ جو ہے آنے والے جو ہے وقت میں پورے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا, پورے ملک کو بھگتنا پڑے گا. تھینک یو. چلیں.